بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک عام مسلمان تھا، نہ کوئی عالم نہ کوئی امیر، بس ایک سچا مومن جو سچ بولنے سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس کی یہ جرأت اسے ایک ایسے درندے کے سامنے لے آئی جسے تاریخ نے مسلمانوں کا ہٹلر کہا۔ حجاج بن یوسف، وہ شخص جس کے الفاظ تیر تھے اور فیصلے موت، اس کا تخت عدالت نہیں ذبح خانہ تھا، جہاں صرف ایک سوال ہوتا تھا، میرے خلاف کس نے زبان کھولی؟ زنجیروں میں جگڑا ایک قیدی جو اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آج کی پیشی ایک کمزور، نحیف مگر نڈر قیدی کی تھی، جس نے بازار میں صرف یہ کہا تھا، ظلم کا جواب صرف صبر سے نہیں، کلمہ حق سے بھی ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے غصے میں کہا، تم نے میرے خلاف زبان کھولی۔ قیدی آہستہ مگر پرعزم، میں نے سچ بولا، اور اگر تو ظالم ہے تو یہ سچ تیرے خلاف ہی جائے گا۔ حجاج بن یوسف غصے سے کانپتا ہوا، میں تیرا سچ مٹا دوں گا۔ قیدی نے مسکرا کر کہا، موت تو مقدر ہے، مگر ظالم کا انجام عبرت ہوتا ہے، یاد رکھ۔ حجاج نے فوراً حکم دیا، اسے قتل کر دو، زبان کاٹ دو تاکہ آئندہ کوئی نہ بولے۔ زبان کاٹی گئی، لیکن آنکھوں سے بہتا آنسو اور پیشانی پر سجدے کا نشان حجاج کو ہرا گیا، اور وہی رات حجاج کی زندگی کی نیندیں اڑا گئی۔ وہ چیختا رہا، اس کا چہرہ مجھے کیوں نظر آتا ہے؟ کیا میں واقعی ظالم ہوں؟ کچھ ہی ماہ بعد حجاج ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، جسم سوج گیا، آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور زبان پر بس ایک جملہ تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں تو معاف نہیں کرے گا۔ مسلمانوں کا ہٹلر، جس نے قرآن کے الفاظ کو رسم الخط میں ڈالا مگر اہل قرآن کا خون بہایا، جس نے فتوحاتی لشکر روانہ کی مگر اپنے ہی عوام پر قہر ڈایا۔ یاد رکھو، ظلم خواہ بادشاہ کرے یا عامی، اللہ کی عدالت میں معاف نہیں ہوتا، اور سچ خواہ زبان کاٹا جائے پھر بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ تھی کہانی اس شخص کی جس نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا مگر آخرت میں خالی ہاتھ گیا۔ اگر آپ کو یہ عبرت بری کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں، سچ بولنا مشکل ہے مگر کامیابی کا واحد راستہ بھی یہی ہے۔